اور اس دور کا انسان تو اتنا پاگل ہو گیا ہے حسن پرستی اور جمال پرستی کے پیچھے کہ شرم و حیا کے جنازے اٹھا کے رکھ دیے۔ باقاعدہ حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں، خوبصورتی کے مقابلے ہو رہے ہیں، انسان کے جسم کی پیمائشیں ہو رہی ہیں، اور اس حد تک انسان بدبخت ہو چکا ہے اب تو باقاعدہ طور پر جسم کا کوئی حصہ اپنی مرضی کا نہیں ہے تو لاکھوں روپے کے بلکہ لاکھوں ڈالرز کے آپریشن کروا کے پلاسٹک سرجری کروا کے اسے اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ آپ سب شرکاء فکر آخرت کانفرنس میں تشریف فرما ہے۔ میں داد پیش کرنا چاہوں گا ان احباب کو جنہوں نے اس خوبصورت عنوان کا انتخاب کیا۔ آج کے اس دور میں انسان اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اسے اپنی زندگی پر غور و فکر کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ بلکہ انسان مادہ پرستی کے اندر صرف پیسہ پیسہ اور پیسہ، عہدہ اور دولت، اس کی لالچ اور حرص میں ایسا باولا ہو گیا ہے کہ اس کے پاس نہ اپنے رب کے لیے وقت بچا ہے نہ اپنے ماں باپ کے لیے وقت بچا ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے کچھ دوست احباب لاہور میں ایک اولڈ ہاؤس ہے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بیٹا نہیں پوچھتا، بیٹی نہیں پوچھتی، پوتے نہیں پوچھتے، نواسے نہیں پوچھتے، تو ان بوڑھوں کو وہاں داخلہ دیتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ مل جل کے ان کے کھانے کا، رہائش کا انتظام کرتے ہیں، اور بعض مالدار ہوتے ہیں
ان کی اولاد پیسہ تو لگا دیتی ہے، وقت نہیں دیتی۔ ہمارے جو دوست وہاں گئے بتانے لگے کہ جتنے بھی اولڈ ہاؤس کے اندر بڑے بڑے بوڑھے اور بزرگ تھے، ان میں سے اکثر وہ تھے پہلے ڈی سی رہے، سیکٹری رہے، 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر رہے، پولیس میں رہے، انجینئر، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز۔ اور ایسی ایسی کہانیاں بھی تھیں، کہتے کہ ہم نے ان کے ورثاء کو فون کیا کہ آپ کے جو بزرگ ہیں زیادہ بیمار ہیں، لگتا ہے کہ 2-4 دن کی کہانی باقی ہے، آ کے مل لیں۔ نہیں آئے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، فوت ہو گئے۔ ہم نے فون کیا، آپ ڈیڈ باڈی اور میت لے کے جائیں گے یا ہم خود ہی انتظام کر دیں؟ نہیں جی، ہم میت لے کے جائیں گے، وہاں جا کے غسل دیں گے۔ گھنٹے بعد پھر فون آیا، ہمارے لیے یہ انتظامات مشکل ہوں گے، غسل اور کفن کا انتظام بھی آپ خود ہی کر دیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ سارے وہ بوڑھے ہیں جو اپنے دور کے 18ویں 19ویں 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ کے آفیسر رہے، اور ان میں سے بعض اپنے بیٹوں سے، اپنی اولادوں سے اتنے ناراض، کہنے لگے کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری وصیت ہے، لکھ دیا انہوں نے کہ میرے کسی رشتہ دار کو میری فوتگی کا بتانا ہی نہیں ہے، 3 دن کے بعد بتانا ہے کہ تمہارا بابا مر گیا۔ یہ بھی سعادت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سوچے، غور و فکر کرے کہ یہ زندگی کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں آج ہم نے مختصر وقت میں اپنی زندگی کو بھی سمجھنا اور پھر یہاں کرنا کیا چاہیے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ حدید ہے اور اس کی بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 20۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ مختلف لوگ مل کے کسی چیز کے بارے میں مختلف تبصرے کرتے ہیں۔ ایک واشنگ مشین ہے، اس کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ یہ اتنی قیمتی ہے، یہ اتنی دیر چلے گی، اس کی اتنی وارنٹی ہے۔ ایک ہے کہ کمپنی خود بتاتی ہے
کہ اس کے اندر یہ میٹیریل ہے، اس چیز کے اس کا نقصان ہے، اس میں اس کا فائدہ ہے، اتنی دیر اس کی وارنٹی ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بول کے بتائیں گے کہ آپ کو اعتماد لوگوں کی باتوں پہ ہوگا یا کمپنی کی بات پہ ہوگا؟ کمپنی کی بات پہ ہوگا نا، کہ وہ اس کی پروڈکشن ہے، کمپنی نے وہ بنائی ہے، مینوفیکچرنگ اس نے کی ہے، اس سے پتہ ہے اندر کیا ڈالا ہے، کیا نہیں ڈالا اور کتنی دیر تک چلے گی۔ زندگی کے بارے میں سائنسدان کچھ کہتے ہیں، فلسفی کچھ کہتے ہیں، دنیا دار کچھ کہتے ہیں، مغرب والے کچھ کہتے ہیں، مشرق والے کچھ کہتے ہیں، دین والے کچھ اور کہتے ہیں، بے دین کچھ اور کہتے ہیں۔ ان ساری باتوں میں سے قابل اعتماد بات تو اس کی ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے، جو عرش والا رب ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں کہ زندگی کیا ہے، کس نے بتائی ہیں؟ جو زندگی کا خالق ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ بھلا وہ جانتا نہیں ہے جس نے پیدا کیا ہے؟ اس سے باریک تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اس سے زیادہ تو کسی کو خبر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری زندگی صرف 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5۔ اس وقت جب اس زندگی کو صرف بندہ دنیا کے لیے گزارے، آخرت کو بھول جائے، فکر آخرت ذہن میں نہ رہے، جو آج کی اس کانفرنس کا ایک اہم مقصد ہے، آخرت کی طرف توجہ دلانا، جب بندے کو وہ یاد نہ رہے تو دنیا کی زندگی صرف اور صرف اس میں انسان 5 سرکلز کے اندر، 5 دائروں کے اندر زندگی گزارتا ہے، 5 چیزوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک جج کلاں اور جج خرد کے ایک عام قسم کے کسی بزرگ سے لے کر، بچے سے لے کر، نوجوان سے لے کر، امریکہ اور برطانیہ کے کسی ترقی یافتہ سائنسدان اور پروفیسر تک کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی ان 5 چیزوں سے باہر ہو، کیونکہ یہ بتانے والا اللہ ہے، بتانے والا اللہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ تفاخر بینکم وتكاثر في الأموال والأولاد۔ گنتے جانا انگلیوں پہ ذرا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، زندگی کا پہلا سرکل تمہارا یہ ہے کہ تم کھیلتے ہو۔ میں نے دوبارہ آپ سے کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی انسان اس سے مستثنا نہیں ہے۔ جو بھی انسان ہے اور دنیا کے لیے جیتا ہے، اس کی زندگی میں یہ 5 چیزیں ہوں گی، 5 چیزوں سے باہر کچھ نہیں ہوگا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، زندگی کا پہلا سرکل، پہلا دائرہ، پہلا سٹیج اور پہلا صفحہ تمہاری زندگی کی کتاب کا پہلا چیپٹر کھیل ہے۔ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ کھیلتا ہے، پھر ماں کی گود میں تم کھیلتے ہو، پھر ماں کی چھاتی سے کھیلتے ہو، پھر باپ کے کندھے پہ چڑھ کے کھیلتے ہو، پھر اپنے بیڈ پہ کھیلتے ہو، پھر کمرے میں کھیلتے ہو، لاؤنج میں کھیلتے ہو، گراؤنڈ میں کھیلتے ہو، پرائمری سکول میں کھیلتے ہو، ہائی سکول میں کھیلتے ہو، گلی محلے میں کھیلتے ہو۔ جان لو تمہاری زندگی کا پہلا حصہ تو کھیل کھیل کے اندر ہی
ضائع ہو جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ کھیل کے انداز بدل سکتے ہیں، ممکن ہے پنجاب کے لوگ اور طریقے سے کھیلتے ہوں، سندھ کے لوگ اور کوئی گیم کھیلتے ہوں، امریکہ برطانیہ کے لوگ کوئی اور گیم کھیلتے ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے اس سے باہر نکل جائیں۔ تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل کھیل کے اندر گزرتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی دور کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے ہوں، پھر وہ بیٹ اور بال ہو، پھر وہ ہاکی ہو، پھر وہ کوئی اور کھیلنے کا انداز ہو، پھر وہ کمپیوٹر کی گیمز ہوں، پھر وہ موبائل کی گیمز ہوں، لیکن رب تعالیٰ نے کہہ دیا جو تم دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہو اس کا پہلا حصہ تم کھیل میں ضائع کرتے ہو۔ اور کھیلتا بھی انسان ایسے ہے کہ جب وہ کھیل میں ہوتا ہے تو اسے ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ جب ہم بچپن میں تھے 100-200 کے کھلونے ہمیں ملتے تھے، 10-15 روپے کا کھلونا ملتا تھا، اس سے بچہ کھیلتا ہے۔ اگر وہ مل جائے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اگر وہ کھلونا کوئی اس سے چھین لے تو یوں روتا ہے جیسے اس کی زندگی ہی لٹ گئی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب۔ لعب کے بعد دوسرا سرکل شروع ہوتا ہے۔ یہ سرکل ہم جلدی پورے کرتے ہیں، پھر آخر میں 2 بڑی اہم باتیں ہیں جو اللہ نے کہا کہ یہ کرو۔ پہلا سرکل کھیل میں گزر جاتا ہے، دوسرا سرکل تماشوں میں گزر جاتا ہے۔ کھیل انفرادی ہوتی ہے، تماشے اجتماعی ہوتے ہیں۔ کھیل میں صرف کھیل ہی ہوتا ہے، اور تماشوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ بندہ زیادہ اہم چیز کو چھوڑ کر کم اہم چیزوں کے اندر لگا رہے، تو یہ وہ تماشوں میں لگاؤ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ تیسرا سرکل، تمہاری زندگی کا تیسرا سٹیج اور تیسری منزل تم یہ سمجھتے ہو حسن، زینت، جمال، خوبصورتی، بالوں کو سنوارنا، کپڑوں کو سنوارنا، نت نئے فیشن، نت نئے بیوٹیفیکیشن کی کریمیں، میک اپ، یہ چیزیں بیٹیاں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی۔ اللہ کے قرآن نے جامع تبصرہ کیا، اس میں مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ زینت میں، حسن و جمال کی کوشش میں گزرتا ہے۔ ہیئر سٹائل بڑا یونیک ہونا چاہیے، ڈریس سٹائل بڑا منفرد ہونا چاہیے۔ میں جاؤں تو سب سے زیادہ خوبصورت میں نظر آؤں، میرے کپڑے سب سے اچھے ہوں، میرے بالوں کا سٹائل سب سے منفرد ہو، میرا فیشن، میرا میک اپ سب سے نمایاں نظر آئے، اور ساری دنیا کی نگاہیں ٹکٹکی باندھ کے مجھے دیکھیں۔ تمہاری زندگی کا تیسرا حصہ اس چیز میں گزر جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کیسا عظیم کلام ہے، ہر دور میں ایسے رہا ہے، اور خصوصاً اس دور کے اندر تو انسان نے حسن و جمال کی پرستش کے لیے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ساری حدیں پھلانگ دی ہیں، اور شرم و حیا کے سارے بند ہی توڑ دیے ہیں۔ اور اس دور کا انسان تو اتنا پاگل ہو گیا ہے حسن پرستی اور جمال پرستی کے پیچھے کہ شرم و حیا کے جنازے اٹھا کے رکھ دیے ہیں۔ باقاعدہ حسن کے مقابلے ہو رہے ہیں، خوبصورتی کے مقابلے ہو رہے ہیں، انسان کے جسم کی پیمائشیں ہو رہی ہیں، اور اس حد تک انسان بدبخت ہو چکا ہے اب تو باقاعدہ طور پر جسم کا کوئی حصہ اپنی مرضی کا نہیں ہے تو لاکھوں روپے کے بلکہ لاکھوں ڈالرز کے آپریشن کروا کے، پلاسٹک سرجری کروا کے اسے اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے،
وہ جس دنیا کو ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے بدبختوں اور بد نصیبوں کا یہ حال ہے کہ فیس بک پہ اپنی تصویر لگائی، نیچے کوئی کمنٹ آ گیا کہ نہیں ایسے تم اچھے نہیں لگ رہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے، یہاں سے ایسے نہیں ایسے کر دو، ایسے نہیں ایسے کر دو، پلاسٹک سرجری کروائی، 2 سال کے بعد کوئی اور شکل پسند آئی تو اس طرف دوڑ پڑے۔ اتنا تباہ حال ہو چکا ہے انسان، صرف اس لیے کہ میں انسانوں کو اچھا لگوں، وہ اپنے جسم کے ساتھ بھی کھیل رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ کتنے سٹیج ہو گیا ذرا بول کے بتائیے گا؟ 3۔ پہلا سٹیج کیا ہے؟ کھیل۔ دوسرا کیا ہے؟ تماشا۔ تیسرا کیا ہے؟ زینت، حسن و جمال، جمال پرستی، خوبصورتی اور اس کے لیے مختلف جتن۔ یہ کرتے کرتے اندازہ ہے میرا کہ انسان کی عمر تقریباً 20 سال ہو جاتی ہے۔ بچپن میں کھیل پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، جب وہ 10، 11، 12، 13 سال، 14 سال کا ہوتا ہے پھر حسن و جمال پہ زیادہ توجہ ہو جاتی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم۔ یہ کرتے کرتے تم گبرو جوان ہو جاتے ہو، توانا ہو جاتے ہو، جوان رانا بن جاتے ہو، اور زندگی کا چوتھا حصہ تمہارا ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں گزرتا ہے۔ میں ایسا، میرا حسن ایسا، میرا جمال ایسا، میری جوانی ایسی، میرا خاندان ایسا، میری برادری ایسی، میرے آباء و اجداد ایسے، میرے باپ دادا ایسے، میری ذات ایسی، میرا کنبہ قبیلہ ایسا۔ زندگی کا تمہارا چوتھا حصہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے میں گزرتا ہے، تکبر میں، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو برتر اور اعلیٰ ثابت کرنے میں گزرتا ہے۔ 5واں اور آخری حصہ اللہ نے بتایا، اور یہ سب سے لمبا حصہ ہوتا ہے۔ یہ کرتے کرتے انسان کی عمر 25-30 سال ہو جاتی ہے، اب اس کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں پڑتی ہیں، تو پھر وہ کہتا ہے وہ ساری چیزیں تو فضول تھیں، پیسہ ہونا چاہیے، دولت ہونی چاہیے، جاب ہونی چاہیے، عہدہ ہونا چاہیے، مکان، کوٹھی، بنگلہ ہونا چاہیے، اچھی رہائش ہونی چاہیے۔ کھیل میں کیا رکھا ہے؟ تماشوں میں کیا رکھا ہے؟ حسن و جمال میں کیا رکھا ہے؟ پیسہ، دولت، عہدہ، منصب، کوٹھی، بنگلہ۔ پھر انسان اس طرف دھیان دینا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہاری زندگی کا 5واں حصہ پھر مال میں دوسروں سے آگے بڑھنا، اور اولاد میں دوسروں سے آگے بڑھنا، تکاثر میں گزر جاتا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اللہ نے کہا سمجھ نہیں آئی تو تمہیں مثال سے سمجھاتا ہوں۔ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما۔ اے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں، تو نے زندگی کو کیسے سمجھایا۔ آپ تو ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے اکثر، آپ کے لیے لگتا ہے یہ خصوصی مثال دی اللہ نے کہ تمہاری زندگی کی مثال ایک ایسی فصل کی طرح ہے۔ ایک ایسی کس کی طرح بول کے بتائیں ذرا؟ فصل کی طرح ہے۔
جس کا بیج زمین میں بویا، چھوٹا سا بیج، اس نے زمین کے سینے کو چیرا، ننھی سی چھوٹی سی کونپل سی نکلی، ننھا چھوٹا سا پودا بنا، اس سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہوا آتی ہے ادھر ادھر گرتا ہے، پھر اس کا تنا بنا، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، پھر وہ درخت بنا، پھر اس کو شاخیں لگیں، پھر اس کے اوپر پھل لگا، لہلہانے لگا، کسان خوش ہوا، میری فصل پک کے تیار ہو گئی ہے۔ وہ تیار ہوئی، ساتھ ہی ساتھ مرجھانے لگی، اس کی سبزی اور سبز رنگ اور خوبصورتی کم پڑنے لگی، کم پڑتے 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 اتنی مرجھائی کہ اس فصل کو کاٹ لیا گیا، اور چورا چورا اور ٹکڑے ٹکڑے ایسے ہوئی کہ اس فصل کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ فصلیں ایسی ہوتی ہیں نا، یہی اس کی ترتیب ہوتی ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اے اللہ تیرے قرآن پہ قربان جائیں، کس خوبصورتی سے سمجھایا۔ آپ ذرا اب کمپیریزن کریں، موازنہ کریں فصل کے ساتھ اپنی زندگی کا، تو آپ کو یوں لگے گا کہ ہماری زندگی تو واقعتاً ایک فصل کی طرح ہے۔ وہ چھوٹا سا بیج تھا، زمین کے سینے میں بویا گیا، تم بھی پانی کی ایک بوند اور قطرے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں بویا گیا، اس نے زمین کے سینے کو چیرا اور ایک ننھا سا پودا بن کے باہر نکلا۔ تمہارے لیے رب کریم نے ماں کے پیٹ کو چاک کیا اور ایک ننھا سا بچہ بن کے تم نکلے۔ وہ چھوٹی سی فصل تھی، اپنے پاؤں پہ تنے پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، تم معصوم سے بچے تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، پھر اس کا ایک تنا بنا، شاخ بنی، پھر اس پہ پھل لگے، تمہاری بھی جوانی کے تنے بنے، شاخیں بنی، شادیاں ہوئیں، پھل لگے، اولادیں ہوئیں، پھر وہ فصل جب پک کے تیار ہو گئی تو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا، وہ مرجھانے لگ گئی، اس کا رنگ زرد پڑنے لگا، زرد پڑتے پڑتے پتے خشک ہونے لگے، پتے خشک ہوتے ہوتے وہ گرنے لگے، گرتے گرتے وہ چورا چورا ہو گئی، اس کو کاٹ لیا گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تم جوان ہوئے، جوانی کے بعد پھر تمہاری جوانی کے پتے خشک ہونے لگے، تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی، تمہارے بال سفید ہونے لگے، تمہاری بینائی کمزور ہونے لگی، تمہارے کان بوجھل ہونے لگے، تمہارے ہاتھوں میں راشا پیدا ہونے لگا، تمہارے پاؤں ڈگمگانے لگے، تمہاری زبان لڑکھڑانے لگی، تمہاری ساری قوتیں ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی، جیسے وہ فصل آہستہ آہستہ بالکل مرجھا گئی۔ تم ایسے مرجھائے کہ اگر اچھی اولاد نہ ملی تو انہوں نے لاہور کے بحریہ ٹاؤن کے قریب تمہیں اولڈ ہاؤس کے اندر بھیج دیا۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ بچوں نے شرارت سے کہا، بابا جی آئینہ تو دیکھو، اور بابا جی بول کے کہنے لگے، بیٹا میری تو شیشہ دیکھنے کی زندگی گزر گئی ہے۔ وہ جو گھنٹوں آئینے کے سامنے بنتا تھا، سنورتا تھا اور اپنے آپ کو جوان رانا سمجھتا تھا، وہ اتنا کمزور ہوا کہ اسے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھنا بھی پسند نہ آیا کہ میں اپنی جوانی کو یاد کر کے کہیں رونے نہ لگ جاؤں۔ وہ جو اپنی کمر کے اوپر 2 من کی بوری اٹھا لیتا تھا، 1 من کا وزن اٹھا لیتا تھا، اب وہ اس کی کمر
اتنی کمزور ہوئی اور اس کی ٹانگیں اتنی دبلی پتلی اور کمزور ہوئیں کہ اس کے اپنے وزن کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ رہیں، اور اس کے ہاتھ اتنے کمزور ہوئے کہ اس سے ایک گلاس پانی کا بھی اٹھایا نہ گیا۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اتنا ہی اس کو الٹا پٹک کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پھر بھی عقل کیوں نہیں آتی؟ یہ پھر بھی سوچتے نہیں ہیں، یہ پھر بھی غور نہیں کرتے ہیں۔ فکر آخرت کا مطلب ہے آخرت کے بارے میں سوچنا، آخری انجام کے بارے میں سوچنا اور اس کے بارے میں فکر مند ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری سٹیج بیان کر دی ہے، وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ کرتے کرتے آنکھیں بند ہو گئیں، ملک الموت سرانے آ کے بیٹھ گیا۔ پھر ہوش آئی کہ وہ تو سب کچھ فضول تھا، اصل زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے۔ اور آخرت میں پھر حساب شروع ہو گیا، یا تو اللہ کی طرف سے معافیاں ملی، یا پھر جو جو کرتوتیں کی ہوئی تھیں اس کی وجہ سے سخت پکڑ اور عذاب ہوئے۔ لیکن دنیا جن 5 کاموں کے لیے گزاری تھی ان 5 میں تو انسان کے ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا گزاری تھی حسن و جمال کے لیے، وہ دنیا ہی میں ساتھ چھوڑ گیا، چہرے پہ یوں جھریاں پڑی اور جسم کا سارا حسن دنیا کے اندر ہی کہیں دفن ہو گیا۔ دن رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ انسان کے دیکھتے دیکھتے ہی انسان سے بے وفائیاں کر گیا۔ اس نے زندگی گزاری تھی پیسے اور دولت کے لیے اور خالی ہاتھ دنیا سے جانے لگا۔ اس نے زندگی گزاری تھی اونچی کوٹھی اور بنگلے کے لیے، اور اس کو ملا 3-4 فٹ کا لمبا اور 2-3 فٹ کا گہرا ایک گڑھا جس کو قبر کہتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ مجھے آج سچی بات ہے اس مسجد میں آتے ہوئے نا، جھجکلاں کے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جھجخرد کے، جھجکلاں کے ایک دینی تعلق ہے آپ لوگوں کے ساتھ، ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے، کچھ لوگ بچھڑے ہوئے یاد بھی آتے رہتے ہیں، لیکن خصوصاً میرے پاس پڑھنے والا نوجوان بیٹا علی سعد کیسے جوانی میں اللہ کے پاس گیا۔ ایک اور میرا سٹوڈنٹ تھا انعام اللہ، اس بیچارے کو کیا پتا تھا کہ کس حالت میں کیسے اس کی موت آئی۔ اللہ ان دونوں نوجوان بیٹوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور علی سعد کا والد تو مجھے یاد پڑتا ہے، شاید میاں غلام مصطفیٰ حفظہ اللہ کو بھی یاد ہوگا کہ اس کی وفات کے بعد ہی انہوں نے کہا تھا ہم کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کا ابو بھی چاہتا تھا، کافی دیر پہلے ہم نے یہ پروگرام طے کیا تھا، لیکن اس سے یہ پروگرام دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا اور وہ بھی اپنے رب کے پاس چلا گیا۔ میاں صاحب کی والدہ محترمہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ دنیا کے خالق رب کائنات نے کہہ دیا کہ تمہاری دنیا کی زندگی اگر تم اسے دنیا کے لیے گزارتے ہو تو دھوکے کے سوا پھر کچھ بھی نہیں ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ لاہور ہمارے ایک جاننے والے بہت پیارے بھائی، کیسے کیسے دکھ انسان کی زندگی میں آتے ہیں، انسان سوچ کے بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ان کا نوجوان بیٹا سافٹ ویئر انجینئر تھا، ایک امریکن کمپنی کے ساتھ پارٹنر تھا اور سافٹ ویئر کا ہی اس کا بزنس تھا، اور اپنے لیپ ٹاپ اس نے سامنے رکھا ہوا ہے، میٹنگ کر رہا ہے، آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے، کلاؤڈ میٹنگ ہو رہی ہے، اور میٹنگ کرتے کرتے یوں اس کی انگلیاں ہیں اپنے ٹیب کے اوپر، اور میٹنگ کرتے کرتے ہی ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے اور اللہ کے پاس چلا جاتا ہے۔ 29 سال 30 سال کی عمر، میٹنگ جاری ہے، لکھ رہا ہے کچھ، بزنس ڈیل چل رہی ہے، اور بیٹھا ہوا ہے آن لائن۔ اور اس کے والد محترم نے مجھے بتایا، وہ بھی ماڈل ٹاؤن کی ایک مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت صبر عطا فرمائے، کہنے لگے کہ جب ہم نے اپنے بیٹے کی فورینسک رپورٹ بعد میں کروائی تو رپورٹ والوں نے یہ بتایا کہ اس کو میٹنگ کے دوران ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اور اس نے ایک ہاتھ یوں تھوڑا سا موبائل کی طرف بڑھایا ہے، کوشش کی ہے کہ موبائل پکڑ کے کال کر کے بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کو موبائل پکڑنے کا بھی موقع نہیں ملا، اور اس سے پہلے ہی اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم کچھ کریں نا، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو یاد رکھیں، آخرت کو نہ بھولیں، اور آخرت کی زندگی نہ بھولیں۔ اور یہی اللہ نے اگلی آیت میں کہا، یہ آیت نمبر 21 ہے۔ یہ آیت تو نہ گھر جا کے آپ پڑھیں، آپ کو ایک سکون ملے گا، زندگی کی حقیقت کا پتہ چلے گا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اگر تم اس دنیا کو دنیا کی خاطر گزارتے ہو، اگر تم اس دنیا کو صرف دنیا ہی کے لیے گزارتے ہو اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہو تو ایک دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی کامیابی چاہتے ہو تو پھر کیوں بیٹھے ہو؟ دوڑ لگا دو، اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ سے معافیاں مانگو اور اللہ سے جنت بھی مانگو۔ ہمارے آخری مقرر ماشاءاللہ تشریف لے، ہم اپنی آخری باتیں کرتے ہیں ان کی موجودگی میں انشاءاللہ تعالی۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه
يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑ لگاؤ دو کاموں کے لیے۔ پہلا کام کہ ایسے اعمال کرو کہ اللہ کہے کہ اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کی معافی حاصل کرو۔ معافی کیسے ملتی ہے؟ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز ضرور میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس فکر آخرت کانفرنس کا ہمیں کوئی فائدہ ہونا چاہیے، آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہونا چاہیے۔ معافی کے لیے سب سے عظیم اور بڑی ایک چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کر دیں، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ جانے والا اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور بعد میں لوگ بجائے اس کے کہ اس سے اپنی موت کو یاد کریں، ساری زندگی اور لڑتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں اور لڑتے رہتے ہیں، اصل سبق کوئی حاصل نہیں کرتا کہ جانا تو ہم نے بھی ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک معاف کرنا اتنی بڑی صفت ہے اور اتنی عظیم صفت ہے کہ جو بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کیسے عظیم انسان تھے۔ ان کو زہر دے دیا گیا، مجرم پکڑا گیا، سامنے کھڑا ہوا ہے، ملازم نکلا، پوچھا کیوں زہر دیا تھا؟ کہا آپ کے رشتہ داروں نے کہا تھا۔ پہلے لالچ دیتے رہے، میں لالچ پہ نہ آیا، پھر دھمکیوں پہ اتر آئے، مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے، میں ڈر گیا اور میں نے آپ کو کھانے میں زہر ملا کے دے دیا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز نے آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور اپنے رب سے ہم کلام ہوئے، کہا میرے مولا پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، موت و حیات کی کشمکش میں ہوں، میں تیرا نوکر تھا اور تیرے حقوق میں مجھ سے بڑی کوتاہیاں ہوئیں، یہ میرا نوکر تھا، اس سے میرے حقوق میں بڑی کوتاہیاں ہوئیں، اے اللہ میں اپنے اس نوکر کو معاف کرتا ہوں، تو اپنے بندے عمر بن عبدالعزیز کو معاف فرما۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اگر آپ کے سینے میں بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، غصہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، یہ گند سے بھرا ہوا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی اور اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، ڈر لگتا ہے۔ اس وجہ سے کہ حدیث میں آتا ہے سوموار کو جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اللہ اپنے سب بندوں کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اور جس کے دل میں بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اس کو میں نے معاف نہیں کرنا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ کہتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف کر کے صلح نہیں کر لیتے میں بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ ایک محدث تھے
وقت کے بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب تاریخ الاسلام میں لکھا، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہوتا نا تو کہتے، اگلا بندہ آتا معذرت کرنے کے لیے کہ مجھے معاف کرے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی، تو اللہ کے ایسے عظیم بندے تھے، وہ کہتے ماضی کی باتیں نہیں کرتے، ماضی کو نہیں چھیڑتے، نہ چھیڑیں، بس جو ہونا تو ہو گیا، آگے چلتے ہیں، آپ ماضی کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ یعنی پہلے سے معاف کر کے بیٹھے ہوتے، اور وہ اگر ماضی کی باتیں کرتا بھی، گزرے ہوئے واقعات، تلخیاں، لڑائیاں کرتا بھی کہ مجھ نے یہ زیادتی ہو گئی تھی، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی تھی، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی تھی، وہ کہتا الماضی لا یذکر، ماضی کی باتیں نہیں چھیڑتے، ماضی کو چھوڑیں۔ وہ فوت ہوئے، ایک آدمی کو خواب میں ملے، انہوں نے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کہنے لگے جیسے ہی میری روح فرشتے رب کے پاس لے کے گئے، رب کریم نے کہا میرا یہ وہ بندہ ہے نا جو میرے بندوں سے کہتا تھا ماضی کو چھوڑیں، میرے اس بندے کے بھی ماضی کو چھوڑو، اس کا تو تذکرہ ہی نہیں، بس جنتوں میں لے جاؤ۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کریں، درگزر کریں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو ایک کام اللہ نے کہے معافی کے لیے دوڑ لگاؤ، اور دوسرا کام اللہ نے کہے جنت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کمائیں، جاب کریں، بزنس کریں، مکان بنائیں، رہائشیں بنائیں، لیکن اپنی آخری رہائش اور ابدی رہائش جنت کو ساتھ یاد رکھیں۔ وہ اعمال کرتے رہیں جن سے اللہ جنت دیتا ہے، جن سے اللہ جنت میں اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد۔ سمجھ لو اس بات کو کہ تمہاری دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، تماشا ہے، حسن و جمال، زیب و زینت ہے، ایک دوسرے کے اوپر فخر ہے، مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا۔ اس کی مثال ایک فصل کی طرح ہے جس کا بیج بویا گیا، کسان کو بھلی لگنے لگی، پھر آہستہ آہستہ زرد پڑنے لگی، خشک ہونے لگی، پھر آہستہ آہستہ ٹکڑے ٹکڑے اور چورا چورا ہو گئی۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اور آخرت میں یا تو اللہ کی طرف سے معافی اور اس کی رضا کا اعلان ہوگا، یا پھر سخت عذاب ہوگا، اور اصل میں تو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی اگر دنیا کے لیے گزاری جائے تو ایک فریب کے سوا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم
عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله۔ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے دوڑ لگا دو اللہ کی معافی لینے کے لیے اور وہ جنت لینے کے لیے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی طرح ہے، اور وہ تیار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے ہیں اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ ہے اللہ کا فضل، جسے وہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ تو بڑے ہی فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔